اللہ کے تمام دوستوں کو آج کی ربیع ثانی کے حوالے سے جو اسپیشل نشست ہے اس میں نازیہ نور احسان باہو کی طرف سے حق اللہ بسم اللہ۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم نے ربیع ثانی کے حوالے سے اس سے پہلے پروگرام میں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کے حوالے سے ہم نے ان کی ایٹریبیوٹس کو جو انہوں نے ذات الہی میں اور عشق مصطفیٰ میں جو ہے اس کے ساتھ پیوست ہو کر اور انہوں نے جو کچھ جو ہے وہ حاصل کیا اس حوالے سے کچھ سمجھنے کی اور کچھ کھولنے کی کوشش کی تاکہ ہم بھی اس میں سے کچھ عرفانی موتی جو ہیں اپنے دامن میں سمیٹ سکیں اور اپنی زندگی کو حقیقی معنوں میں اللہ اور اس کے رسول کے مطابق گزار سکیں۔ اسی سلسلے میں آج تھوڑا سا ہم آگے اور بڑھتے ہیں۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مقام و مرتبے سے کون نہیں واقف، اور بالخصوص آج ہم ذکر کریں گے ان کے علمی مقام و مرتبے کا، جو کہ بالخصوص جو ہے وہ تو ہر کوئی جانتا ہے، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں، لیکن آج میں ذکر کروں گی کہ ان کا مرتبہ ائمہ، محدثین اور فقہا کی نظر میں کیا ہے۔ بڑے بڑے جو امام ہیں انہوں نے ان کے بارے میں کیسا پایا اور کیا ان کے بارے میں تحریر کیا، تو اس سلسلے میں تھوڑا سا ہم اور آگے بڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے میں کنز الایمان کے حوالے سے ایک آپ کے سامنے تھوڑی سی ٹرانسلیشن جو ہے پیش کرنا چاہوں گی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن مجید میں فرمایا، تو انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جسے ہم نے اپنے پاس سے خاص رحمت دی تھی اور اسے اپنا علم لدنی عطا فرمایا۔ مطلب یہ کہ دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک خاص بندے خضر کو پا لیا جسے ہم نے اپنی بارگاہ سے خصوصی رحمت عطا کی تھی، اور ہم نے اسے علم لدنی یعنی اسرار و معارف کا الہامی علم سکھایا تھا۔ اور پھر یہی جانتے ہیں آپ، علم لدنی جو ہے آگے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے پھر درجہ بدرجہ جو ہے وہ آج تک جو ہے وہ ٹرانسفر جو ہے وہ ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ تو جملہ اولیاء کرام بشمول شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کا تذکرہ کرتے ہوئے عموماً جب ہم ذکر کرتے ہیں ہمارے زیر نظر کیا ہوتا ہے، ہم جب بھی کسی ولی کو جانچیں تو ان کی کرامات سے جانچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کرتے کہ اندر اترے، اصل حقیقت کو سمجھے، ہم صرف کرامات سے کسی ولی کے مقام و مرتبہ کا اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن صحیح طریقہ یا درست اسلوب یہ ہے کہ ہم اپنی نظر کو صرف اولیاء کاملین کی کرامات تک اپنی نظر کو محدود نہ رکھیں، بلکہ ان کی زندگی کہ ان کے دیگر پہلوؤں کا بھی، دیگر آسپیکٹس کا بھی ہم ان کو اسٹڈی کریں، ان کا انالیسس کریں کہ انہوں نے کیسے زندگی گزاری، ان عام لوگوں کے ساتھ ان کا رویہ کیسے تھا، اور کیسے انہوں نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی، کیسے نبی کی طریقت پر عمل کیا۔ بالخصوص ان کا علمی جو ہے فکری، معاشرتی، سیاسی اور عوام الناس کی خیر و بھلائی کے ضمن میں کیا کردار ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ وقت کی بھی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو درست کر سکیں، اپنے آپ کو جہاں کریکشن کی ضرورت ہے کریکشن کر سکیں، اور اپنی زندگیوں کو درست جو ہے وہ لائن پہ ڈال سکیں، صراط مستقیم کی طرف ہم بڑھ سکیں۔ شیخ عبدالقادر جیلانی کی شخصیت مبارکہ جو ہے ہمہ جہتی اوصاف کی حامل ہے۔ ان جو ہمہ جہتی جو اوصاف ان جہاد میں سے کرامات جو ہے صرف ایک جہت ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ جب ہم شیخ عبدالقادر جیلانی کی تعلیمات کی طرف توجہ دیں تو ہمیں یہ بھی سمجھ ہونی چاہیے کہ جن کے ہم نام لیوا ہیں اور پوری دنیا جنہیں غوث العظم، دستگیر، پیران پیر اور محی الدین کے نام سے یاد کرتی ہے، اصل میں ان کی تعلیمات کیا ہیں، اور ان کے ہاں تصوف، روحانیت اور ولایت جو ہے کیا چیز ہے۔ ہمارے ہاں آپ دیکھتی ہیں، میں کوئی یہاں پہ تنقید نہیں کر رہی، لیکن معمول یہ ہے کہ جب بھی ان بزرگان دین کے ایام منائے جاتے ہیں تو اس حوالے سے ہم کانفرنسز منعقد کرتے ہیں، اجتماعات میں ہمارا موضوع جو ہوتا ہے اکثر و بیشتر جو ہے وہ کرامات ہوتا ہے۔ کرامت سے کسی بھی ولی اللہ کا ایک گوشہ تو معلوم ہوتا ہے، مگر یاد رکھیں کہ کرامت کا نام جو ہے وہ ولایت نہیں ہے، اور ولایت جو ہے صرف کرامت تک محدود اور مقید نہیں ہوتی۔
کرامت اولیاء اللہ کی زندگی کو مطالعہ کریں تو صرف ایک کہہ سکتے ہیں آپ بائی پروڈکٹ کی حیثیت رکھتی ہے۔ اولیاء کی جو ہے اصل میں کرام کی جو ولایت ہے نا، وہ کرامت نہیں بلکہ استقامت کا نام ہے۔ اب یہاں جو اس چیز کو آپ سمجھیں کہ ولایت جو ہے کرامت نہیں استقامت کا نام ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ نے خود فرمایا، اور جمع اولیاء کر بھی اس پر اتفاق ہے، کہ اللہ رب العزت اپنے اولیاء صوفیاء کرام کو، اپنے مومنین کو، اپنے جو اس رستے پہ چلتے ہیں متقین کو، مرد و عورتوں کو فرماتا ہے کہ مجھے کرامتوں کی ضرورت نہیں، یہ کرامت تو تمہارے نفس کی طلب ہے۔ کرامتوں میں نفس مشغول ہوتا ہے، مزہ لیتا ہے، واہ واہ کرتا ہے۔ اللہ کی طلب تو استقامت ہے۔ اس لیے اولیاء اللہ نے فرمایا کہ الاستقامت و فوق الکرامت، یعنی استقامت کا درجہ کرامت سے اونچا ہے۔ یعنی ہمیں پھر معلوم اس سے یہ ہوا، ہم نے اس سے نتیجہ یہ اخذ کیا کہ ولایت کرامت کو نہیں کہتے بلکہ ولایت استقامت کو کہتے ہیں، کیونکہ کرامت کا جب بیان ہوتا ہے تو یہ اولیاء کرام کی شان کا ایک گوشہ ہے، جس سے ان کی کسی ایک شان کا اظہار ہوتا ہے۔ ان کے اصل مقام کا پتہ جو ہے وہ استقامت سے چلتا ہے، کہ انہوں نے زندگی میں کس کس موقع پر کیا کیا مسائل آئے، کیا کن کن وہ دشواریوں سے گزرے، اور ان پر کیسے انہوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا۔ کتاب و سنت کی مطابقت اور استقامت ہی سے ولایت کا دروازہ کھلتا ہے، اور اسی سے پھر عروج و کمال جو ہے وہ نصیب بنتا ہے۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ حضور غوث العظم نہ صرف ولایت میں غوث العظم تھے بلکہ آپ علم میں بھی غوث العظم تھے۔ اگر آپ کے علمی مقام کے پیش نظر آپ کو لقب دینا چاہے تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ بڑا میں نے خوبصورت ریسرچ کی تو بات پڑھی، مجھے بڑا اچھا یہ لفظ استعمال ہو، آپ امام اکبر تھے، آپ جلیل القدر مفسر اور امام فقہ بھی تھے۔ اپنے دور کے جلیل القدر ائمہ آپ کے تلامذہ تھے، آپ کے شاگرد تھے، جنہوں نے آپ سے علم الحدیث، علم التفسیر، علم العقیدہ، علم فقہ، تصوف، معرفت، فنی علوم، فتوی اور دیگر علوم جو ہے وہ پڑھے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ ہر روز اپنے درس میں خیر علوم کا جب درس دیتے تھے، اور 90 سال کی عمر تک، زندگی کے آخری لمحے تک وہ جو تھے وہ طلبہ کو پڑھاتے رہے، جو اس رستے کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے تھے وہ ان کو تعلیم دیتے رہے۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ اساتذہ کا، بالخصوص روحانی اساتذہ کا مرتبہ کتنا بلند ہے۔ یہاں قرآن مجید کی مذکورہ جو ہے آیت مبارکہ سورہ الکہف کی آیت نمبر 18، جس طرح وہ میں نے بیان کی تھی، بیان کرتا علم لدنی کا اظہار جو ہے آپ کی، یعنی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کی ذات مبارکہ میں مدرجہ عطم نظر آتا ہے۔ بغداد میں موجود آپ کا دارالعلوم حضرت شیخ حماد کا رحمۃ اللہ علیہ کا قائم کردہ تھا، جو انہوں نے آپ کو منتقل کیا۔ آپ کے مدرسہ سے ہر سال 3,000 طلبہ جید عالم اور محدث بن کر فارغ التحصیل ہوتے تھے۔ تو آج میں آپ کو متعلق وہ بات جو ہے بیان کروں گی جو آپ نے شاید جو ہے پہلے جو ہے اس سے پہلے نہ سنی ہو، وہ ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کی فتوحات کا راز۔ ہو سکتا ہے آپ کی نظر سے گزری ہو یہ بات یا نہ گزری ہو، تو جس کا نہایت ہی قلیل لوگوں کو علم ہوگا، اور کثیر لوگوں کے علم میں شاید یہ بات پہلی دفعہ ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب القدس فتح کیا تو جس لشکر آرمی کے ذریعے بیت المقدس جو ہے فتح کیا، اس آرمی میں شامل لوگوں کی بھاری اکثریت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ کی تھی، ان کے شاگردوں کی تھی۔ گویا آپ کے مدرسہ سے فارغ التحصیل ہونے والے طلبہ صرف وہ جو کہہ سکتے ہیں مستجد یا اللہ اللہ کرنے والے ہی نہیں تھے بلکہ عظیم مجاہد بھی تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی آدھی سے زائد فوج شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کے عظیم مدرسہ کے طلبہ اور کچھ فیصد لوگ جو فوج میں وہ تھے جو امام غزالی رحمۃ اللہ کے مدرسہ نظامیہ کے فارغ التحصیل طلبہ تھے۔
اتنا بڑا کام کیا. آج بھی وقت کی یہ ضرورت ہے، اس کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے. پھر سے کوئی محی الدین کی اس طریقت کو اپنائے، پھر سے ریوائیو ہوں چیزیں. سلطان صلاح الدین ایوبی کے چیف جو ایڈوائزر تھے امام ابن قدامہ مقدسی الحنبلی، وہ کیا تھے؟ وہ حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے شاگرد اور خلیفہ. آپ براہ راست شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے شاگرد، آپ کے مرید اور خلیفہ ہیں. گویا تاریخ کا یہ سنہرا باب جو سلطان صلاح الدین ایوبی نے رقم کیا، اصل میں وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ سیدنا غوث العظم کا فیض تھا. اب دیکھیں اس سے کتنی پرتیں کھلتی ہیں، کتنی روحانی جو ہے وہ اس میں گہرائی ہے. ذرا اتر کے دیکھیں کہ ان کا فیوز جو ہے وہ کہاں تک جو ہے پھیلا ہوا ہے. امام ابن قدامہ المقدسی رحمۃ اللہ، امام ابن جو تھے، اور ان کے ایک کزن تھے چچا زاد امام عبد الغنی المقدس الحنبلی، دونوں وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے تلامذہ میں سے ہیں. یہ دونوں فقہ حنبلی کے جلیل القدر امام اور تاریخ اسلام کے جلیل القدر محدث ہیں. امام ابن قدامہ مقدسی کہتے ہیں کہ جب میں اور میرے جو ہے چچا زاد بھائی امام عبد الغنی المقدسی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی بارگاہ میں کسب و علم و فیض کے لیے پہنچے تو افسوس ہمیں زیادہ مدت آپ کی خدمت میں رہنے کا موقع نہ ملا. اس وقت آپ رضی اللہ عنہ کی عمر جو تھی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر جو تھی وہ 90 برس تھی. یہ آپ کی حیات کا آخری سال تھا. اسی سال ہم آپ کی خدمت میں رہے اور ہم نے حدیث پڑھی، فقہ حنبلی پڑھی، آپ سے اکتساب کیا، خرقہ خلافت و مریدی پہنا. اور امام جو ابن قدامہ جو تھے وہ المقدسی فرماتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی کرامت جتنی تواتر سے ہم تک پہنچتی ہیں اور جتنی متواتر جو ہیں وہ پہنچی ہیں، ہم نے پہلے اور بعد میں آج تک روئے زمین کے کسی ولی اللہ کی کرامتوں کا اتنا تواتر نہیں سنا. ہم آپ کے شاگرد تھے اور آپ کی مدرسہ کے حجرہ میں رہتے تھے. سیدنا غوث العظم اپنے بیٹے عبد القادر کو بھیجتے اور وہ ہمارے چراغ جلاتا تھا، وہ جلا جاتے چراغ. یہ تواضع، انکساری، ادب، خلق تھا کہ بیٹا چراغ جلا جاتا اور گھر سے درویشوں کے لیے کھانا پکا کر بھیجتے تھے. نماز ہمارے ساتھ آ کر پڑھتے اور ہم آپ سے اسباق پڑھتے تھے. علامہ ابن تیمیہ کا حضور غوث العظم سے اظہار عقیدت جو ہے، علامہ ابن تیمیہ کے شیخ امام ابن قدامہ کے وہ شاگرد تھے اور امام ابن قدامہ شیخ غوث العظم کے مرید تھے. تو علامہ جو ابن تیمیہ تھے وہ سیدنا غوث العظم کے عظیم عقیدت مندوں میں سے تھے. علامہ ابن تیمیہ کی کتاب الاستقامت، انہوں نے پھر ایک کتاب تصنیف کی تھی، وہ 2 جلدوں پر مشتمل ہے. اس کتاب میں اولیاء اور صوفیہ میں سب سے زیادہ محبت و عقیدت سے جس شخصیت کا نام علامہ ابن تیمیہ لیا وہ حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ غوث، قطب، ابدال کے نعوذ باللہ وہ ان کی ہے کہ ٹائٹل جو ہے ہمارے من گھڑتے ہیں اور اکابر علماء محدثین ان کو مانتے نہیں تھے. وہ بات یہ سن لیں کہ علامہ ابن تیمیہ غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے ان کا نام اس طرح سے لکھتے ہیں، قطب العارفین. ٹھیک ہے، وہ لکھتے ہیں قطب العارفین محمد بن عبد القادر بن عبداللہ جیلی قطب العارفین، یعنی سارے عارفوں کے اولیاء کے قطب، سارے عارفوں کے اولیاء کے قطب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. یعنی وہ حضور غوث العظم کے نام کو اس طرح القاب کے ساتھ ذکر کرتے ہیں جبکہ باقی کسی صوفیہ اولیاء میں سے کسی کے نام اس کے ٹائٹل کے ساتھ وہ بیان نہیں کرتے. جس کا بھی ذکر کریں گے تو انہوں نے اپنی وہ جو الاستقامت کتاب اس میں صرف صوفیہ ولی کا نام لکھیں گے، اس بات کو نقل کریں گے. لیکن شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کا ایک کشف اور کرامت علامہ ابن تیمیہ جو ہے اپنی کتاب الاستقامت کے صفحہ 78 پر بیان کرتے ہوئے بڑا وہ ایک خوبصورت واقعہ لکھتے ہیں. یہاں میں آپ کی دلچسپی کے لیے وہ واقعہ بیان کروں گی کہ شیخ شہاب الدین
عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ شروع عمر میں ہی انہیں علوم کی کتاب پڑھ لینے کے بعد میں علم الکلام، فلسفہ، منطق وغیرہ جو ہے پڑھنے کی خواہش ہوئی اور وہ یہ پڑھنا چاہتے تھے۔ اس حوالے سے وہ کہتے تھے میں بڑا تذبذب میں تھا کہ کس کتاب سے آغاز کروں، تو میں نے پھر امام الحرمین الجوینی کی کتاب الارشاد پڑھوں یا کسی اور امام کی کتاب پڑھوں، نہایت الاقدام پڑھوں یا اپنے شیخ کی کتاب پڑھوں، ان کے چچا بھی تھے۔ تو کہہ رہے میری یہ متردد تذبذب والی صورتحال دیکھ کر میرے شیخ جو ہے مجھے امام نجیب الدین سہروردی مجھے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوئے۔ تو انہوں نے بتایا کہ جو میرے شیخ تھے حضرت ابو نجیب سہروردی، اس شیخ عبدالقادر جیلانی کی بارگاہ میں جا کر ان کی اقتداء میں نماز ادا کرتے۔ خیال تھا کہ نماز سے فارغ ہو کر جب مجلس ہوگی تو ہم حضور غوث الاعظم سے، شیخ عبدالقادر جیلانی سے عرض کریں گے اور رہنمائی لیں گے، پھر آپ جو فرمائیں گے وہ کتاب میں شروع کروں گا۔ ابھی ہم حاضر ہی ہوئے تھے، نماز بھی نہ ہوئی تھی اور مجلس بھی نہ ہوئی تھی، صرف خیال ہی دل میں تھا۔ فرماتے ہیں مجھے دیکھ کر میرے طرف متوجہ ہوئے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور مجھے فرمایا کہ انہوں نے ایک فقرہ فرمایا جس کا میں ترجمہ یہاں پہ بیان کرتے ہیں۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ جو کتابیں تم پڑھنے کا ارادہ رکھتے ہو کیا یہ قبر میں بھی کام آئیں گی؟ انہوں نے مجھ سے کہا جو کتابیں کیا یہ قبر میں کام نہیں آئیں گی؟ یعنی جو علم الکلام، منطق، فلسفہ، کلام کی کتابیں تم پڑھنے کا ارادہ رکھتے ہو اور تم پوچھنے آئے ہو یہ قبر میں کام نہیں آئیں گی؟ شیخ سہروردی فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو کشف ہو گیا، میرے قلب کا حال جان کر انہوں نے اس کی تصحیح کی ہے۔ پھر میں نے اس علم کے حصول سے توبہ کر لی۔ اسی سلسلے میں تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں، امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ محدثین اور جیسے ائمہ سیدنا غوث الاعظم کی مجلس میں بیٹھ کر آپ سے انہوں نے بہت سیکھا۔ تو ایک وقت میں 70,000 حاضرین جو تھے وہ آپ کی مجلس میں تھے جو کہ آپ سے سیکھتے تھے، اور آپ کی آواز اتنی ہوتی تھی کہ پہلی صف کے لوگ جیسے سنتے تھے ویسے ہی وہ آخری جو قطار کے لوگ ان تک آواز پہنچتی تھی۔ تو اس زمانے میں جو تھا وہ آپ کو پتہ ہے کہ لاؤڈ سپیکر بھی نہیں ہوتا تھا، تو لیکن آخری صف کے لوگ بھی اسی طرح آپ کے کلام کو وہ سنتے تھے۔ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ جو تھے وہ ایک مجلد بھی تھے اس آیت کی، 11 تفسیر کے مجلس میں قرآن مجید کی کسی آیت کی تفسیر فرما رہے تھے۔ تو امام ابن جوزی جو تھے وہ اس بات میں جواب دیتے رہے کہ مجھے یہ تفسیریں الگ الگ بیان کی۔ امام ابن جوزی نے جو 11 تفسیر وہ کہتے رہے، یعنی پہلی 11 کے علاوہ باقی 19 جو تفسیریں تھیں مجھے معلوم نہیں تھیں، لیکن امام ابن جوزی جنہوں نے یہ کیا کہ شمار بھی اس محفل میں موجود تھے کہ آپ نے جس طرح اسے کھول کے بیان کیا شاید اس کو کوئی اور بیان نہیں کر سکتا۔ تو اس طرح سے انہوں نے بیان کیا کہ امام ابن جوزی جو ہے وہ تڑپ اٹھے اور انہوں نے اپنے کپڑے پکڑ کر پرزے پرزے کر دیا، وجد کے عالم میں پھر وہ مچھلی کی طرح تڑپتے ہوئے نیچے گر پڑے۔ یہ امام ابن جوزی کا حال ہے جو کہ اپنے وقت کے ایک بڑے جو تھے امام تھے، انہیں شیخ عبدالقادر جیلانی سے جو ہے وہ تعلیم حاصل کی۔ پھر امام یافی رحمۃ اللہ علیہ جن کی کتاب کی امام ابن حجر عسقلانی نے التلخیص الخبیر کے نام سے تلخیص کی، فرماتے ہیں وہ اپنے جو ہے اس میں انہوں لکھتی ہے کہ میں اس انداز میں انہیں شیخ عبدالقادر جیلانی کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ آپ نے جو ہدیہ عقیدت پیش کیا وہ میں یہاں پیش کیا۔ آپ فرماتے ہیں غوث الورا، غیث الندى، نور الہدا، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، بل الانوار، یا فی مراجعۃ الجنان میں نے یہ بیان کیا ہے۔ بعض لوگ ندانی میں کہتے ہیں کہ آپ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کو غوث الاعظم کہتے ہیں، یہ ناجائز ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ یہ کرٹیسزم کرتے ہیں۔ غوث کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہوتا۔ غور کریں کہ امام محدث اور امام فقہ کے امام ان کو غوث کہتے تھے۔ غوث الورا کا مطلب ہے ساری خلق کے غوث۔ اسی طرح غیث الندى، نور الہدا اور بدر الدجا، یہ تمام الفاظ جو ہے ان ائمہ کی حضور غوث الاعظم سے عقیدت کا مظہر ہیں۔ یہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جو انہوں نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں وہ اس کو لکھتے ہیں کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ سے خلق خدا نے اتنا کثیر نفع پایا جو ذکر سے باہر ہے۔
پھر فرماتے ہیں کہ آپ کے احوال صالح تھے اور آپ کے جتنے مکاشفات و کرامات تھیں وہ بہت زیادہ تھیں۔ پھر امام ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ، امام ابن قدامہ اور امام ابن رجب حنبلی وہ علماء ہیں جو علامہ ابن تیمیہ اور علامہ ابن القیم کے اساتذہ ہیں، اور ان کو ایک بہت بڑے مقام میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ بھی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کے مرید ہیں، اور اگر اس کو ہم اچھی طرح سے اسٹڈی کریں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ صرف نام کے القاب نہیں، بلکہ اصل میں انہوں نے یہ حضور غوث الاعظم کا مقام ہے جسے امام ابن رجب حنبلی نے بیان کی ہے۔ پھر امام جو ذہبی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ جلیل القدر محدث ہے، اور انہوں نے سیر اعلام النبلہ میں بیان کرتے ہیں کہ لئی صفی کبائر المشاخ من لا احوال و کرامت میں اکثر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ بارے مشائخ اولیاء میں اول تا آخر کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس کی کرامتیں یا جس کی ولایت کا مرتبہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ سے بڑھ کر ہو۔ پھر اسی سلسلے میں امام العزت بن عبدالاسلام جو ہے، انہوں نے جو ہے بہت بڑے امام ہیں اور ایک اتھارٹی مانے جاتے ہیں۔ سعودی عرب میں بھی ان کا نام جو ہے وہ ایک بڑا اس کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ یہ وہ نام ہے جن کو رد کرنے کی جو ہے وہ کوئی جرت نہیں کر سکتا۔ یہ میں یہاں اس لیے بیان کرتا تاکہ بے شک ہم جانتے ہیں، لیکن یہ بھی دیکھیں کہ دنیا کے جتنے بڑے جو ہیں وہ امام گزرے ہیں، فقہ گزرے ہیں، ائمہ گزرے ہیں، انہوں نے کیسے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کے بارے میں اپنے جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں عقیدت کا اظہار کیا ہے، کیسے انہیں جو ہے ان کو خراج عقیدت پیش کیا، اور کس طرح سے انہوں نے ان کے مقام اور مرتبے کو ہم نے کھولنے کی کوشش جو ہے ہم پر کی ہے تاکہ ہم بھی اس سے جو ہے سبق سیکھیں۔ تو اسی چیز میں تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں کہ جتنے جلیل القدر علماء جو تھے وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر تائب ہوتے۔ ابو الباقیان بقا جو ہے بیان کرتے ہیں کہ میں نے نمود، شعر، بلاغت اور ادب میں اپنے وقت کے جو امام جو تھے نجاح الادیب سے سنا کہ میں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کی مجلس میں گیا، ہر کوئی اپنے ذوق کے مطابق جاتا، میں گیا اور میں نے چاہا کہ میں دیکھوں کہ حضور غوث الاعظم اپنے گفتگو میں شعر کتنے سناتے ہیں۔ وہ چونکہ خود ادیب تھے، لہٰذا اپنے ذوق کے مطابق انہوں نے اس عمل کا ارادہ کیا۔ صاف ظاہر ہے کہ حضور غوث الاعظم اپنے درس کے دوران جو اشعار پڑھتے تھے وہ اپنے بیان کردہ علم کی کسی نہ کسی شق کی تائید میں پڑھتے تھے۔ درس کے دوران کابر، علماء، اولیاء اور شعرا پڑھنے سے مطلب یہ تھا کہ ان کو اتھارٹی کو بیان کرنا تھا، کیا کہ وہ محو دین، فقہ، بلاغت، لغت، معنی کا مسئلہ ہو تو وہ جو تو سر چیزوں کو وہ کھول کے جو بیان کر دیتے تھے۔ یہ بہت بڑا کام ہے۔ امام النحو و ادب یحییٰ بن نجاح الادیب بیان کرتے ہیں کہ میں آپ کی مجلس میں گیا اور سوچا کہ آج ان کے بیان کردہ اشعار کو گنتا ہوں۔ کہتا ہوں کہ میں دھاگا ساتھ لے کے گیا کہ ہاتھ پر گنتے گنتے بھول جاؤں گا۔ جب اب ایک شعر پڑھتے تو میں دھاگے پر ایک جو ہے وہ گانٹھ دے دیتا تاکہ آخر پر گنتی کر لوں۔ جب اب اگلا شعر پڑھتے تو پھر دھاگا پر گانٹھ دے دیتا۔ اس طرح میں آپ کے شعروں پر دھاگے پر گانٹھ جو ہے وہ دیتا رہا۔ اپنے کپڑوں کے نیچے میں نے دھاگا جو ہے وہ چھپا کر رکھا تھا۔ جب میں نے دھاگا پر کافی گانٹھیں دے دیں تو سیدنا غوث الاعظم 70,000 کے اجتماع میں میری طرف متوجہ ہوئے اور مجھے دیکھ کر فرمایا کہ میں گانٹھیں کھولتا ہوں اور تم گانٹھیں باندھتے ہو۔ سبحان اللہ، کتنا ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے انہیں ذہانت دی تھی اور کتنی ان کی روحانیت تھی کہ انہوں نے کس طریقے سے اس کہا کہ میں گانٹھیں کھولتا ہوں اور تم گانٹھیں جو ہے وہ باندھتے ہو۔ تو میں مسائل کو یعنی سلجھا رہا ہوں، کہنا وہ یہ چاہ رہے تھے، اور تم جو ہے یہاں گانٹھیں باندھنے کے لیے یعنی مسائل کو الجھانے میں مصروف ہو۔ کہتے ہیں کہ میں نے اسی وقت کھڑے ہو کر توبہ کر لی۔ اندازہ لگائے یہ آپ رضی اللہ عنہ کی مجلس میں ائمہ کا حال تھا۔ اساتذہ و تلامذہ کے حوالے سے میں یہاں تھوڑی سی ایک آپ کی جن لوگوں کو اس بارے میں اور جاننا چاہتے ہیں شوق ہے تو آپ کے اساتذہ و تلامذہ کی میں یہاں پہ ایک لسٹ دے رہی ہوں۔ شیخ عبدالقادر جیلانی کے اساتذہ میں علی سعدی مخزومی رحمۃ اللہ، ابو غالب باقلانی رحمۃ اللہ، احمد بن مظفر بن سوس، ابو القاسم بن بیان، جعفر بن احمد سراج، ابو سعد بن خشیش اور ابو طالب یوسفی وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے بعد شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کے معروف جو تلامذہ ہیں، جو ان کے شاگرد ہیں، جو مرید ہیں، ان میں علامہ سمانی،
عمر بن علی کرشی، حافظ عبدالغنی، شیخ موافق الدین ابن قدامہ، عبدالرزاق بن عبدالقادر، موسیٰ بن عبدالقادر، یہ دونوں صاحبزادے ہیں، شیخ علی بن ادریس، احمد بن متی الباجسرائی، ابو ہریرہ، محمد لیث الوسطانی، اقبال بن مسعود ہاشمی، ابو طالب عبداللطیف بن قبیطی وغیرہ شامل ہیں۔ تو شیخ عبدالجانی رحمۃ اللہ علماء ربائین میں بلند مقام کے حامل ہیں۔ انہوں نے زندگی بھر اپنے قول و عمل سے، اپنے قول و فعل سے اللہ کے بندوں کو دین کی دعوت دی اور کتاب و سنت کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کی، لیکن افسوس آج ان سے محبت کا دم بھرنے والوں نے بھی ان کی تعلیمات سے جو ہے وہ انحراف کیا ہے۔ میں چند رسمی چیزوں کا نام لینے کا نظر یا 11ویں شریف کا نام لینے سے ان کی محبت کی علامت جو ہے وہ پوری نہیں ہو جاتی، کیا یہ جو انہوں نے کہا ہے وہ جو ہے پورا نہیں ہو جاتا۔ ایسے میں سخت ضرورت ہے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کی تعلیمات کو عام کیا جائے۔ تو اور انہوں نے جو کہا اور جن باتوں پر عمل کیا، جس طرح انہوں نے حق کے اور دین کے چراغ جو ہیں ریوائیو کیے اور روشن کیے، اور جو ہمیں انہوں نے بتایا ان کو ہم اپنائیں۔ جس طرح انہوں نے ایک بڑی خوبصورتی سے میں بات کر کے آج کا وہ لیکچر جو ہے وائنڈ اپ کروں گی کہ انہوں نے آپ فرماتے ہیں حق تعالی شانہ ہم سب کو حق کہنے، حق سمجھنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق سے نوازے، آمین۔ سب کچھ اللہ کے دستے قدرت میں ہے، بادشاہ ایک ہی ہے، نقصان پہنچانے والا ایک ہی ہے، نفع پہنچانے والا ایک ہی ہے، حرکت دینے والا ایک ہی ہے، سکون دینے والا وہی ایک، مسلط کرنے والا وہی ایک، مسخر کرنے والا وہی ایک، موتی اور مانع وہی ایک، اور خالق و روزی رساں وہی ایک، یعنی عز و جل خالق کے سامنے تمام مخلوق جو ہے وہ عاجز ہے، ساری مخلوق عاجز ہے، نہ کوئی تجھ کو نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان۔ بے شک اللہ کے حکم پر نہ کوئی نفع پہنچا سکتا ہے آپ کو نقصان، مگر جس کو وہ جو ہے وہ نفع پہنچانا چاہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جس کو وہ نفع نہ پہنچانا چاہے اس کو کوئی نفع دے نہیں سکتا۔ تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ جو ہے اس کا فعل تیرے اندر اور مخلوق کے اندر تصرف فرماتا ہے، جو کچھ تیرے لیے مفید یا مضر ہے اس کے متعلق اللہ کے علم قلم چل چکا ہے، اس کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کی تعلیمات کی روشنی میں سوچنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو حق کہنے، حق سمجھنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق سے نوازے۔ آج کے لیے اجازت چاہتی ہوں، حق اللہ، بسم اللہ۔